میرے سامنے ایک لیٹر پڑا ہے جو ایگزیکٹ جو ایک آئی ٹی کمپنی ہے اس نے لکھا ہے اپنے وکیل صاحب جو تھے ان کے رضوان عباسی صاحب کو. اس میں مختلف اس میں شکیں ہیں, مختلف اس کی وہ ہیں اس کے پوائنٹس ہیں. میں ایک ایک کر کے آؤں گا, لیکن جو ایک سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے 6 نمبر پر اور 7ویں نمبر پر, فخر رحمان صاحب میں چاہوں گا کہ ذرا اس پر میں آپ سے بات کروں. پہلے یہ میں پڑھ دیتا ہوں. 7ویں نمبر پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایگزیکٹ کا کیس تھا, بہت بڑی آئی ٹی کمپنی, اس کو کیونکہ اس آئی ٹی کمپنی نے کہ اونر نے چینل بنا لیا تھا تو اس لیے تمام چینلز اس کے خلاف اکٹھے ہوئے, ایک سکینڈل بنایا گیا اور اس میں ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. اسی کیس کا ایک حوالہ دیا گیا جو ہائی کورٹ سے ریمانڈ ہوا کہ اس میں ان کے اپنے وکیل کو اس کمپنی نے یہ خط لکھا ہے. میرے پاس یہ کاپی ہے جو آپ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ besides the above during the pendency of the appeal it was alleged that the presiding officer who passed judgment dated فلاں proceeded on the charge of taking gratification from a brigadier. یعنی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیئر, اس کا مطلب ہے کہ کوئی سرونگ آفیسر. However, it was you who failed to the raised objection that acquittal judgment should not be set aside merely on the allegation of the presiding officer. In fact, no FIR was registered nor any inquiry was conducted against that allegation on the presiding officer. باقی جو پوائنٹ ہے وہ سارے میں بعد میں بات کرتا ہوں, لیکن یہ جو کیس تھا سارا اس کا فیصلہ کر لیا گیا ان الزامات پر کہ بریگیڈیئر صاحب نے رشوت دی ہے, ایک بریگیڈیئر صاحب سے رشوت لی گئی ہے. نہ کوئی اس کی ایف آئی آر درج ہوئی, نہ کوئی تحقیقات درج ہوئی, صرف گفتگو پر یہ تسلیم کر لیا گیا. اس بریگیڈیئر کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں, کوئی تحقیقات نہیں, سچ جاننے کی کسی نے کوشش نہیں کی, لیکن مقدمہ جو ہے وہ اڑا دیا گیا. فخر رحمان, یہ پھر کیسی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ یہ تو بائیس اکاؤنٹیبلٹی ہے سمیع صاحب, بالکل ایک انتقامی کارروائی رکھتی ہے, گرج رکھتی ہے کہ آپ فیکٹس کو آن بورڈ لائے بغیر جو ہیں یک طرفہ کسی کے خلاف فیصلہ دے دیں اور یہ بھی تصدیق نہ کریں کہ آیا جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. تو یہ تو باقاعدہ آپ کو آپ کی جوڈیشل وکٹمائزیشن ہے. اس کو اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں میں ایک مثال آپ کو, اگر مجھے کریکٹ کیجئے گا, ہم سب نے سنا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ملک قیوم کو ٹیلی فون کال کی محترمہ بے نظیر بھٹو کے مقدمے کے حوالے سے, تو اس کے بعد وہ ملک قیوم صاحب تو فارغ ہو گئے, ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے انہیں فارغ کر دیا, لیکن شہباز شریف صاحب آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں. تو یہ جو بریگیڈیئر, اگر کسی بریگیڈیئر نے کوئی پیسے دیے ہیں تو بھائی وہ بریگیڈیئر صاحب کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا ان سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی, کوئی انکوائری نہیں ہوئی, صرف ہیرسے کی بنیاد پر کہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, آپ نے ایک مقدمہ بھی وہ جو اس کا جو ایک فیصلہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا, اور وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ آج بھی کہیں پتہ نہیں کوئی اور بڑے افسر بن کے بیٹھے ہوں گے. تو یہ کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی؟ کیا کوئی ایسی طاقت ہے جو اس بریگیڈیئر صاحب سے پوچھے کہ بھائی یہ جو بات ہے کیا آپ نے دیے پیسے یا نہیں دیے, یا انٹچیبلز ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے میں تو کہہ رہا ہوں کہ بائیس از فلوٹنگ آن دا سرفیس, یعنی کہ جو ناانصافی ہے اور بغض جو ہے وہ اس وقت بالکل عیاں ہے, اور قانون کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہیئر سے از نو ایویڈنس. یقیناً جو آپ ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایویڈنس کلیکٹ کیا جاتا ہے. جب وہی موجود نہیں ہے, کسی بھی مقدمے میں ایف آئی آر بنیادی ایک دستاویز ہوتی ہے, اور اگر وہی موجود نہیں ہے تو پھر تو کیس ہی نہیں بنتا. اور جہاں تک تحقیقات کی بات ہے تو یقیناً ان سے پوچھنا چاہیے تھا, ان سے رشوت لی گئی ہے, ان کو رشوت دی گئی, جو ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں, ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں. اس میں تو کوئی بار ہی نہیں ہے. اگر کہیں پہ کسی بھی موقع کے اوپر یہ بات سامنے آ جائے کہ آپ کی حد تلفی کی گئی ہے, آپ کو انصاف نہیں ملا ہے, تو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کریں اور ان سے پوچھ گچھ کر لیں, اور معاملے کا جو شفاف طریقے سے عمل ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ محض بے بنیاد ایک فیصلہ دے دیا جائے اور آپ کو اس کا وکٹمائز کر دیا جائے, آپ کو نشانہ بنا دیا جائے. تو یہ تو بالکل انصاف نہیں ہوتا. وہ جیسے کہتے ہیں جسٹس مسٹ بی سین ٹو ہیو گیون, یا انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. تو یہ بالکل جو آپ جس مقدمے کی بات کر رہے ہیں اس میں جھول نظر آ رہا ہے سر. اس میں اچھا یہ ایگزیکٹ کا لیٹر ہے جو انہوں نے اپنے وکیل صاحب کو لکھا ہے, ان کی سروسز ودرا کی ہیں راجہ رضوان عباسی صاحب کو. اس میں اس کی ریزنز بھی بیان کیا انہوں نے کہ آپ کیونکہ ہمارے مقدمے میں وکیل تھے لیکن آپ اور پھر آپ جو نور مخدوم ہے پھر ان کی فیملی کے وہ اس میں بھی آپ وکیل بن گئے اکیوزڈ کی طرف سے. تو فارمر جو سابق وزیر اعظم عمران خان ان کے خلاف ATC میں پروسیکیوٹر بن گئے. تو پہلے جب ان کو لیا اس کمپنی نے تو وہ ایک بڑے پبلک وہ تھے, ڈیفینڈر تھے, اور جو اس طرح کے جو کیسز ہیں ایکیوزڈ کی مدد یعنی جس میں کوئی ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. لیکن ابھی تو جس طریقے سے وہ پروسیکیوٹر بنے ہیں تو اس پر انہوں نے ان کی سروسز لے لی ہیں. پھر اس میں یہ بھی ایک چیز ہے اس لیٹر میں کہ یہ ٹائم بار تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے 6 نمبر ہے, اٹ واز فردر کنفرمڈ فرام دا perusal of the High Court order that you did not object to the time barred appeal which was filed after 102 days while the limitation was 30 days and in some cases 60 days. اور پھر دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کو انہوں نے خود کہا جا کے کہ جناب آپ ان چارجز پر جو اکیوز ہے ایگزیکٹ اس پر آپ مقدمات شروع کریں. تو یہ میں نے جو پہلے آپ سے بات کی ہے بریگیڈیئر صاحب کی اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ یہ اس حد تک مل کر کام کیا جاتا ہے کہ ہر چیز آپ ہی کی ہو جاتی ہے. یہ پروفیشنل ڈس آنیسٹی کہلاتی ہے. اور یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو ایک کانسپریسی لگتی ہے کہ سازش باقاعدہ تیار کی گئی اور گھر کا بھیدی جو ہے وہ لنکا ڈال رہا ہے. تو یہ تو کسی بھی طرح سے اس طرح کا کوئی کیس ایگزیکٹ کے خلاف جو ہے وہ سٹینڈ ہی نہیں کرتا. اور یہ جسٹ ایک اور بات یعنی اس میں تو ایک اور بات ہے کہ ایک بریگیڈیئر صاحب نے الزام لگا دیا کہ یا بتا دیا کہ یا کسی نے کہہ دیا کہ پیسے انہوں نے دیے ہیں, اس کے بعد وہ آرام سے اپنے دفتر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, کسی نے ان کو پوچھا نہیں. اور جو لوگ IT ایکسپورٹس کے ذریعے پاکستان پیسے لے کے آ رہے ہیں, یہاں پر امپلائمنٹ دے رہے ہیں, قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں, جرم صرف یہ ہے کہ شاید انہوں نے کچھ اور کوئی میڈیا کا انہوں نے اس میں آنے کی کوشش کی تو ان کو آپ کھڈے لائن لگا دیں. یہ تو یہ کہانی ہے ساری. بالکل اسی طرح سے لگ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انتقامی کارروائی لگ رہی ہے, پرسنل گرج لگ رہی ہے, اور کسی بھی طرح سے جو انصاف کے تقاضے ہیں اصول ہیں اس کے اوپر مبنی یہ کارروائی نہیں لگتی. اور جو وکیل ہیں جن کو آپ جن کا حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے انتہائی پروفیشنل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کیا. جب وہ آپ کے وکیل ہیں تو ان کو صدق دل سے آپ کے مقدمے کو پیروی کرنی چاہیے, اور اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ اس کو ہم پروفیشنل ڈس آنیسٹی کہتے ہیں. دیکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ان بریگیڈیئر صاحب کی جو تحقیقات ہیں ان سے ہونی چاہیے, کیونکہ یا اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی مقدمے کی اس وجہ سے. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.